ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وقال الله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے کا ایک اہم حصہ جسے حدیث شریف میں رحمت کا حصہ قرار دیا ہے، رحمت کا عشرہ کہا گیا ہے، وہ رخصت ہو چکا، وہ گزر چکا۔ اب دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جو مغفرت کا عشرہ ہے، جو مغفرت کا حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت والجلال انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ گزشتہ 2 جمعے سے رمضان کے فضائل، خصوصیات، رمضان المبارک کے تقاضے اور ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، سحری و افطاری کے تعلق سے، ان تمام باتوں پر روشنی ڈالی گئی۔ رمضان المبارک میں ایک اہم عمل مسلمان کرتے ہیں اور عمل کو پورا کرتے ہیں۔ بہت سے اس عمل سے غفلت برت جاتے ہیں، ایک رواج بن گیا ہے، اگرچہ اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں نے اپنا ایک معمول بنایا ہے رمضان کا، اسی لیے آج اسی عنوان پر قرآن و احادیث میں اللہ رب العزت والجلال نے جو فضائل اور جو نقصانات نہ عمل کرنے کے بیان کیے ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے، جو بھی مال و دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، دولت و ثروت کا جو اللہ نے ہمیں مالک بنایا ہے، یہ اللہ نے ہمیں بطور استعارہ دیا ہے۔ بطور استعارے کا مطلب ہوتا ہے بطور استعمال، کہ آپ کو فی نفسہ یہ مال اللہ نے عطا کیا اور اس مال کو خرچ کرنے کا صحیح جگہ پر اللہ نے حکم دیا،
اور دنیا میں آپ کو عارضی اس مال کا مالک بنایا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس مال کے بارے میں سوال کرے گا۔ قیامت کے دن مال کے متعلق کا سوال ہونا اس بات کی طرف اشارہ اور دلیل ہے کہ ہم اس مال کے فی کلیتاً مالک نہیں ہیں، چونکہ جو مالک ہوتا ہے اس سے مطالبہ اور اس سے سوال نہیں کیا جاتا ہے۔ کہ کوئی کسی فیکٹری کا مالک ہوگا تو اس سے اس کے امپلائیز جو کام کرنے والے ہیں نا، جو کارندے ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ خود فی نفسہ مالک ہے۔ ایسے ہی اگر ہم اس مال و دولت کے مالک ہوتے تو اللہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال نہ کرتا۔ اللہ کا قیامت کے دن سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس مال کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس مال کے استعمال کا حکم دیا ہے اور بطور استعارہ عطا فرمایا ہے۔ جیسے دنیا میں، اس کی مثال میں یوں پیش کرتا ہوں، دنیا میں ہم نے کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کیا اور وہ چیز ہمیں مل گئی، ہم اپنے پڑوسی کے پاس گئے، ان سے کہا ہمیں فلاں سامان دے دو، اور آپ اسے استعمال کے لیے لے کر آئے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سامان کا آپ صحیح استعمال کریں۔ اگر آپ نے اس سامان میں نقص پیدا کر دیا، اس سامان کو توڑ دیا، اس سامان کو پھوڑ دیا یا اس سامان کو ختم کر دیا، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہ سامان نیا لا کر اسے دیں، کیونکہ آپ نے اسے استعمال کے لیے لیا تھا اور آپ کو انہوں نے استعمال کے لیے دیا تھا۔ ایسے ہی دنیا کا یہ مال، دنیا کی یہ دولت، دنیا کی یہ ثروت اللہ کی طرف سے ہمیں بطور استعارہ دیا گیا ہے کہ آپ اس مال کو لیجئے، استعمال کیجئے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے اس کا غلط استعمال کیا، غلط جگہ پر خرچ کیا اور اس کے متعلق اگر اس میں کوئی کمی کی تو پھر کل قیامت کے دن میں تم سے اس کے بارے میں سوال بھی کروں گا، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، یہ سوال بھی ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ مسلمانوں زکوٰۃ ادا کرو۔ جو مال بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے 40واں حصہ، یعنی 40 روپے میں سے 1 روپے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ زکوٰۃ کے بارے میں صبح میں نے بتایا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے، اس کا انکار کرنے والا ایسا ہی کافر ہو جاتا ہے جیسے نماز کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ کسی شخص نے نماز کا انکار کر دیا، وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے اگر کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ زکوٰۃ کچھ نہیں ہے اسلام میں، وہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، کافر قرار دیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ اسلام کا، دین کا ایک اہم حصہ ہے، ایک بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور مال کے جمع کر کے رکھنے کا پر، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ ہدایت پانے والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیبی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وینفقون، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کی خوبیوں کو بیان فرمایا کہ جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف کون لوگ دوڑتے ہیں اور کون لوگ سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آگے فرمایا
کہ یہ جنت میں جانے والے، یہ مغفرت کی طرف دوڑ لگانے والے، یہ اللہ کی رحمت کی طرف دوڑ لگانے والے، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ تنگ دستی میں بھی اور فراخی میں بھی خرچ کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل، کہ وہ لوگ راتوں کی تنہائی میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور جہاں جہاں قرآن کریم کے تقریباً 83 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے نماز کا ذکر کیا، تو نماز کے ساتھ ساتھ میں فوراً اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ 83 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ شامل فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی شریعت اسلام میں اور قرآن کی نظر میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آئیے۔ اللہ کے نبی نے ترمذی میں فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، بادروا بالصدقہ، کہ لوگوں صدقے کی طرف دوڑو، صدقے کی طرف بھاگو، اور اپنی بیماری کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقہ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو صدقہ ہم نہیں نکالتے، ہماری یہ کمی ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے لیکن صدقہ نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے بیمار ہو جاؤ، پریشانی آ جائے تو سب سے پہلے صدقہ ادا کرو، اس کے بعد پھر دوائی استعمال کرو۔ دوائی کرنا سنت ہے اور صدقہ کرنا بھی یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا صدقے کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ صدقے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ صدقے کے ذریعے دنیا میں مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی مال میں کیسے اضافہ ہوگا؟ اگر ہم نے 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال دیا تو مال تو گھٹ گیا۔ فرمایا یہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتے ہیں کہ جو آدمی صدقہ نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس کی مثال سنو، مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا اور جنگل میں چل رہا تھا، اس نے اچانک بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ فوراً بادل کا ایک حصہ بادل سے الگ ہوا اور وہ ایک علاقے کی طرف کو گیا اور وہاں ایک وادی پر پانی برسایا، اور پھر اس وادی میں پانی جمع ہوا اور پانی ایک نالے کے ذریعے بہنے لگا۔ میں اس پانی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں جب آگے پہنچا تو دیکھا ایک شخص جو ہے اپنے پھاوڑے سے، اپنی کدال سے اس پانی کو اپنی کھیت کی طرف کر رہا ہے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا میرا یہ نام ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ پوچھنے کا مقصد تو بتاؤ۔ تو اس شخص نے بتایا کہ میں نے تیرا نام اس لیے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ بادل سے تیرے نام کی آواز سنی اور میں نے یہ سنا کہ فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کرو، اور وہ تمہارا ہی نام لیا جا رہا تھا۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے اس آمدنی کے ذریعے اور اس کھیت سے جو تمہیں کمائی ہوتی ہے تم اس کو کیا کرتے ہو، کیسے خرچ کرتے ہو؟ اس شخص نے بتایا کہ میں اس کو 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک حصہ اپنے بیوی بال بچے پر خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ اسی کھیت میں لگا دیتا ہوں۔ 3 حصے بنانا، اپنی کمائی کا 3 حصے، ایک حصہ اپنے بیوی بال بچے کے لیے، ایک حصہ دوبارہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے۔ اس شخص نے کہا
اسی تیرے اس عمل کی برکت ہے کہ آج اللہ بادل کو حکم دے رہا ہے کہ تیرے کھیت پر کو سیراب کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے، زکوٰۃ نکالنے والے کے مال کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ اس کے مال میں فی نفسی بڑھوتری کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ زکوٰۃ جب انسان ادا کر دیتا ہے اور صدقہ جب انسان نکالتا ہے تو اس کی برکت کی جہاں بہت ساری شکلیں ہیں، ایک شکل یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ نکال دینے والوں کو اللہ آفات سے، مصیبتوں سے اور بلیات سے محفوظ کر دیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر کبھی پریشانی آتی ہے تو جہاں پر اس کے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے ہوتے ہیں اور اس کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کے ادائیگی کی وجہ سے بہت کم خرچ میں کام بنا دیتا ہے، بہت کم خرچ میں کام بنا دیتا ہے۔ مجھے ایک شخص سے ملاقات تھی، اس شخص نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں چور آیا اور اس نے چوری کری، گھر کی تمام چیزوں کو جو چیزیں اسے تلاش کرنی تھی اس نے تلاش کری، لیکن میرے جو پیسے رکھے تھے اور وہ کوئی زیادہ چھپا کر نہیں رکھا ہوا تھا، میرے جو کچھ سامان تھے وہ کہیں چھپا کر نہیں رکھا تھا، لیکن اسے وہ سامان ملا نہیں۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ میں مفتی صاحب یہ محسوس کرتا ہوں، اور وہ ڈاکٹر ہے، جی ٹی بی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے، ایک لیب کا انچارج ہے، انہوں نے مجھے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ مفتی صاحب میرا یہ معمول ہے، اگر میرے مال میں سے 1 روپے بھی زکوٰۃ کا نکلتا ہے تو میں فوراً اس مال کو ادا کرتا ہوں اور کبھی بددیانتی نہیں کرتا۔ اور اسی عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ اور اتفاقاً یہ وہ لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے، 1 مہینے کے بعد رقم گھر میں رکھا ہے، 1 مہینے کے بعد ان کی بیٹی کی خود شادی تھی۔ فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ اگر میرے مال کی حفاظت نہ کرتا، اگر وہ مال چلا جاتا تو پھر میں شادی کیسے کرتا۔ تو یہ اللہ ایسے حفاظت کرتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، بہت سارے ایکسیڈنٹ سے اللہ اس کو بچاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی فوائد ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے۔ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد اور زکوٰۃ کی جو تاکیدی حکم ہے اسلام میں اس کو بیان کیا۔ اب دوسرے رخ پر آئیے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی وعیدیں کیا ہے؟ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اور پھر فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، اموال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور کیا اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا کل قیامت کے دن؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کے مال کو آگ میں تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کی پیشانیوں کو، اس کی پیٹوں کو، اس کے کمر کو اس مال کے ذریعے داغا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، اور اس سے کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا دنیا میں مال جمع کر کے رکھنے کا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا آج یہ انجام چکھو اور اس کا مزہ چکھو۔ صاف قرآن میں اعلان کیا گیا۔ آؤ حدیث کی طرف، بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے مال کو، اور اس روایت کو مشکات میں بھی نقل کیا گیا ہے، میں نے بخاری میں خود پڑھایا اس روایت کو، 2 صحابی سے روایت نقل کیا گیا ہے، 2 جگہ یہ روایت منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے مال کو کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا۔ گنجا سانپ جس کے زہر کی وجہ سے سر کے بال ختم ہو گئے ہوں،
یا یہ تعبیر کی گئی ہے کہ اس کے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے سر کے بال ختم ہو گئے ہوں، اسی طریقے سے اس کے دونوں اوپر کے حصے میں دو سیاہ نقطے لگے ہوں گے ان کے زہر کے خطرناک ہونے کی وجہ سے، اور وہ سانپ اس کے گلے کا توق بنے گا اور اس کے باچھوں کو، اس کی باہوں کو پکڑے گا اور پکڑ کر سامنے آ کے اس کے پیشانی پر ڈنک مارے گا اور اس سے کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال، جس مال کو تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا، جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیثیں، یہ وعیدیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے لیے بیان فرمائی۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کرتی ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، لہذا جو زکوٰۃ ادا کرنے کے جو فوائد ہیں وہ بھی بے شمار ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کی وعیدیں بھی بے شمار ہے۔ ہمیں قرآن و احادیث کی ان آیات سے اور ان احادیث نبویہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم شعبہ ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ غریبی کو مٹانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ مکہ المکرمہ سے میں زکوٰۃ کی فرضیت آئی، مدینہ المنورہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، زکوٰۃ کا تفصیلی حکم آیا، اور فرماتے ہیں زکوٰۃ کے تفصیلی حکم آنے کے بعد 8 مہینے کے اندر مدینے سے غربت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ لیکن آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ زکوٰۃ مسلمان نکالتے ہیں اور سب سے زیادہ غربت مسلمانوں میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ سبھی نہیں نکالتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کے رقم کو جہاں پر خرچ کرنا چاہیے ہم وہاں صحیح جگہ تحقیق کر کے خرچ نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کے بہت سارے مصارف ہیں، اور زکوٰۃ کے مصارف میں قرآن کریم نے خود بیان کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ زکوٰۃ کا مصرف اور زکوٰۃ کا حقدار فقراء مساکین ہے۔ لہذا فقراء مساکین میں ہم نے یہ معمول بنایا ہے کہ جو بھی مانگنے کے لیے آ گیا، چاہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا ہو یا نہ ہو، ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مسلمان اس پر عمل کرنے لگ جائے تو یقینی طور پر جیسے مدینہ سے غربت کا خاتمہ ہوا تھا، ایسے ہی ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوگا، کہ ہم اپنے محلے، اپنے پڑوسی اور اپنے سماج کی غریبوں کو تلاش کرنا شروع کریں۔ جو ہمارے محلے میں جو غریب رہتے ہیں، ہمارے سماج میں جو غریب رہتے ہیں، ان کو ہم سے مانگنے میں شرم آتی ہے، وہ دوسری جگہوں پر جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے۔ لہذا اگر ہم اپنے پڑوسی کو دیکھیں، اپنے رشتہ دار کو دیکھیں اور اپنے محلے کے غریب کو دیکھیں اور ان کو زکوٰۃ کی رقم دیں، تو ہماری وہ نظر میں ہے کہ بھائی اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کو ہم کتنے زکوٰۃ کی رقم دیں گے۔ لہذا اگر ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں تو اس انسان کی غربت ختم ہوگی اور اس کی پریشانی دور ہوگی، ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر نہیں ہے تو اگر ایسا نہیں ہے تو ہر ایک اپنے رشتہ دار کا دھیان دے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم لے جا کر دے۔ لہذا اگر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے تو ہمیں ڈبل ثواب ملے گا، رشتہ داری کے ادائیگی کا، صلہ رحمی کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی رشتہ داروں کو اگر ہم زکوٰۃ کی رقم دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ بھئی زکوٰۃ کی رقم ہے، تو ان کو برا محسوس ہوگا اور وہ ہم اپنے اندر ایک ذلت محسوس کریں گے۔ تو اس کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کو نہ بتائیں کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ ان کو گفٹ کی شکل میں، ہدیہ بول کر، تحفہ بول کر آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دیجئے۔ آپ کے رشتہ دار میں آپ کی 2 بہن ہے اور آپ کے دیگر جو آپ کے گھر میں نہیں ہے، یا آپ کے اور دیگر رشتہ دار ہیں، اس کی ایک تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں موقع ملا تو اس پر بات کروں گا کہ کن کن کو زکوٰۃ دینا چاہیے صحیح طور پر اپنے رشتہ داروں میں سے۔ اگر وہ ان کے بارے میں تحقیق ہو جائے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم بھجوائیے ہدیہ بول کر، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، نہ ان کو برا محسوس ہوگا اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
تو شریعت نے ان تمام چیزوں کو بہت آسان کر دیا ہے، تو ہمیں اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ لہذا جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، جو لوگ صاحب نصاب ہیں شریعت کے اعتبار سے، وہ لوگ، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مالوں کو بچانے کے چکر میں نہ رہے، اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔